السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے۔ فرینڈس، جیسا آپ جانتے ہیں کہ یو پی پی ایس سی نے گورنمنٹ ڈگری کالج اسسٹنٹ پروفیسر کا جو ایگزام 3 شہر غازی آباد، لکھنؤ اور الہ آباد میں 15 مارچ 2022 کو کرایا تھا، اس میں سے اردو سبجیکٹ کی آنسر کی ہم نے آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے پہلے ہی فراہم کرائی تھی۔ اس میں کچھ سوالوں کے جواب رہ گئے تھے اور ایک دو سوال کے جواب غلط ہو گئے تھے، اور کچھ سوالوں کے بارے میں ہمارے بہت سے ساتھیوں کو بہت زیادہ کنفیوژن ہے، تو انہی سوالوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ کن کن سوالوں کے بارے میں کنفیوژن ہے اور کن سوالوں کے جواب رہ گئے تھے، اور جس سوال کا جواب جو غلط ہو گیا تھا اس کو بھی ہم اس ویڈیو میں صحیح کریں گے۔ تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی نئی اور اہم ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت سے ملتی رہے۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ یہاں پر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوال تھا کہ باغ و بہار میں ملک شہپال کی بیٹی کا نام کیا ہے۔ دوستو، اس سوال کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک سوال ہے جس نے کنفیوژن پیدا کیا ہے، اس پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر دیا گیا ہے باغ و بہار میں ملک شہپال کی بیٹی کا نام کیا ہے، تو رائٹ آنسر یہاں پر ہے آپشن اے، روشن اختر۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ باغ و بہار میں ملک شہپال آخر میں ہے کون اور یہ روشن اختر ہے کون۔ تو باغ و بہار میں جو ملک شہپال ہے اس کا جو ذکر ہے وہ چوتھے درویش کے قصے کے اندر بیان ہوا ہے۔ کس میں؟ چوتھا جو درویش ہے اس کے اندر اس کا جو ہے قصہ بیان ہوا ہے، اور یہ چوتھا درویش جو ہے کون ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ باغ و بہار کے اندر جو چوتھا درویش ہے وہ ملک چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ کہاں کا؟ ملک چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ باغ و بہار میں چوتھا درویش ملک چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے، اور یہ جو ملک شہپال ہے، دراصل ہمیں یہاں پر یہ بتانا ہے، تو چوتھے درویش باغ و بہار میں چوتھے درویش کی سیر میں ملک شہپال بادشاہ چین کا بھائی ہے۔ یاد رکھنا، یہ جو ملک شہپال ہے چین کے بادشاہ کا بھائی ہے، اور کہا جائے کہ یہ باغ و بہار میں ملک شہپال ملک چین کے شہزادے کا چچا ہے۔ ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ملک چین کے شہزادے کا چچا ہے، اور یہ اس کی بیٹی ہے ملک شہپال کی۔ جب ملک چین کے بادشاہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بھائی یعنی ملک شہپال سے وصیت کی تھی کہ اپنی بیٹی یعنی اس روشن اختر کا نکاح میرے بیٹے یعنی ملک چین کے شہزادے سے کر دینا۔ امید ہے یہ سب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے تو اب ہم یہاں پر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک سوال تھا، جمیل جالبی نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں دکنی ادب کے عروج کا کون سا زمانہ مقرر کیا ہے؟ تو دوستو، اس سوال کا جواب پچھلی ویڈیو میں ہم نہیں دے پائے تھے، تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، 1657 سے 1675 کا جو بیچ کا یہ عرصہ ہے اس کو دکنی ادب کی عروج کا زمانہ جمیل جالبی نے مانا ہے، پہلی ہی جلد کے اندر۔ آئیے اب ہم اگلا سوال یہاں پر دیکھتے ہیں۔ ایک سوال تھا، ڈرامہ ضحاک میں نوشابہ کا شوہر کون ہے؟ دوستو، پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے آنسر کی بتائی تھی اس میں اس سوال کا جواب جو ہے وہ غلط ہو گیا تھا۔ تو ڈرامہ ضحاک میں نوشابہ کا شوہر کون ہے؟ تو وہ ہے خود ضحاک۔ رائٹ آنسر ہے اس کا آپشن اے۔ کوشچن نمبر 6، اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگلے میں اور کون سے میں کنفیوژن تھا۔ ایک سوال ہے یہاں پر، اہالی نے شاعری کے لیے کن خصوصیات کو لازمی قرار دیا ہے؟ دوستو، اس سوال نے سب سے زیادہ کنفیوز کر رکھا ہے ہمارے زیادہ تر ساتھیوں کو۔ تو دیکھتے ہیں اس سوال کے اندر کہ صحیح جواب کیا ہوگا اور کیوں ہوگا۔ تو اہالی نے شاعری کے لیے کن خصوصیات کو لازمی قرار دیا ہے؟ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن سی، تخیل کائنات کا مطالعہ۔ تو اس کا یہ صحیح جواب ہے، لیکن ہمارے کچھ ساتھی اس کا جواب کیا بتا رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں اصلیت، سادگی اور جوش۔ دوستو،
یہ آپشن بھی میں دی گئی تینوں خوبیاں، اصلیت، سادگی اور جوش، یہ کیا ہیں؟ یہ شعر کی خوبیاں ہیں۔ کس کی؟ شعر کی۔ آپ کو سوال پر دھیان دینا چاہیے، سوال میں کیا کہا گیا ہے؟ حالی نے شاعری کے لیے کن خصوصیات کو لازمی قرار دیا ہے؟ تو یہاں پر شاعری کی بات ہو رہی ہے، اور جب شاعری کی بات ہوتی ہے تو شاعری کی جو لازمی شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے تخیل، کائنات کا مطالعہ۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا۔ حالی نے خود کہا ہے کہ شاعری میں کمال حاصل کرنے کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہے۔ اور حالی نے کہا ہے کہ شعر کے اندر جو ہے وہ کتنی خوبیاں ہونی چاہیے، تو وہ خوبیاں تھیں یہ والی، آپشن بی۔ یاد رکھنا، یہ شعر کی خوبیاں ہیں نہ کہ شاعری کی یہ ہے۔ امید ہے اس سوال سے جڑا کنفیوژن اب ختم ہو گیا ہوگا۔ آئیے تو اب ہم ایک اور ایسا سوال دیکھتے ہیں جس میں کنفیوژن پیدا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ مجھے اردو زبان سے محبت ہے، میں اس کو زبان سمجھتا ہوں، اور اپنے ہندوستان کی زبان مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ اردو میری مادری اور قومی زبان ہے۔ یہ قول کس کا ہے دوستو؟ اس کا جواب ہم نے پچھلی ویڈیو میں غلط دے دیا تھا، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن بی، پنڈت جواہر لال نہرو۔ اس کو صحیح کر لیجئے گا۔ ایک اور سوال ہم دیکھتے ہیں۔ شہپال جادوگر کس داستان کا کردار ہے؟ دوستو اس سوال نے بھی بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کیا ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے شہپال جادوگر کے بارے میں کہ شہپال جادوگر کس داستان کا کردار ہے۔ تو دوستو میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جادوگر شہپال ہے یہ فسانہ عجائب کا کردار ہے، نہ کہ باغ و بہار کا۔ ہمارے کچھ ساتھی اس کا جواب جو ہے وہ باغ و بہار بتا رہے ہیں، لیکن باغ و بہار اس کا جواب نہیں ہے۔ اس سوال کے بارے میں ابھی شروع میں ہی ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ باغ و بہار کا جو ملک شہپال ہے وہ کوئی جادوگر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ باغ و بہار کا جو ملک شہپال نام کا کردار ہے وہ بادشاہ چین کا بھائی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ چین کا جو شہزادہ ہے وہ ملک شہپال اس کا چچا ہے۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے جادوگر شہپال کی، تو اب بات کرتے ہیں جادوگر شہپال ہے کون۔ فسانہ عجائب کے اندر جادوگر شہپال جادوگرنی کا باپ ہے۔ یاد رکھنا، جادوگرنی کا باپ ہے یہ جادوگر شہپال۔ یہ وہی جادوگرنی ہے جو جان عالم کو اپنے عشق میں پھنسانے کی 1000 بار کوشش کرتی ہے، اور اس کو اپنے چنگل میں ایک بار پھنسا بھی لیتی ہے، لیکن کسی طرح سے جان عالم اس کے چنگل سے نکل کر بھاگ جاتا ہے، اور پھر وہ ملکہ مہر نگار اور انجمن آرا تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد جو وہ واپس ان کو لے کر کے آ رہا ہوتا ہے انجمن آرا اور ملکہ مہر نگار کو، تو جادوگرنی پھر اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ آدھے پتھر کے بنا جاتی ہے۔ وہاں سے گزرتا ہوا ملکہ مہر نگار کے والد کا کوئی شاگرد دیکھ لیتا ہے، وہ اس کی اطلاع اس کے والد کو دیتا ہے، تو ملکہ مہر نگار کے والد جو ہیں وہ آتے ہیں اور اس جادوگرنی کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا باپ، اس جادوگرنی کا باپ یعنی کہ جادوگر شہپال آتا ہے، اور پھر بہت زیادہ ان کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ میں بڑے بڑے 40 اژدہے اور لاکھوں کی تعداد میں جادوگر ہوتے ہیں جادوگر شہپال کے ساتھ، لیکن ملکہ مہر نگار کے والد ان سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ امید ہے اس سوال سے جڑا کنفیوژن بھی اب آپ کو ختم ہو گیا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کوئی اور سوال ایسا ہے۔ ہاں دوستو، ایک سوال اور ہے کہ غزل کو نیم وحشی صنف کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس میں بھی ہمارے کچھ ساتھی جو ہے وہ کنفیوز ہیں۔ ان کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جو سیدھا سا جواب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح جواب ہے، بالکل کنفیوز مت ہوئیے۔ امید ہے اس میں جڑے سبھی سوالات کے جو کنفیوژن آپ کو تھے وہ اب ختم ہو گئے ہوں گے۔